السلام علیکم، جی ایم اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجیش کمار۔ جی جیسا کہ اگر بات کریں صحافیوں کی شہادت کے حوالے سے، تو صحافیوں کی شہادت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ روز بھی کوئٹہ لاہور سے جو لانگ مارچ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا، اس کی کوریج کے دوران ہماری صحافی خاتون صدف نعیم جو اس لانگ مارچ کی کوریج کرنے کے لیے وہ مصروف تھیں، اسی دوران ان کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کے بعد اس ٹائم ہم ان کے گھر میں موجود ہیں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت دیگرز بھی یہاں پہ فاتحہ خوانی کے لیے بھی آ رہے ہیں، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحبہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں جو یہ گزشتہ روز واقعہ پیش آیا ہے، اس کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں، اور اس واقعے میں ہماری جو میڈیا کے حوالے سے کافی خواتین اس کی کوریج کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس کی مغفرت کی دعا کروں گی، اس کی والدہ اور بچوں کے صبر کی دعا کروں گی۔ بہت ہی اندھوناک المناک حادثہ ہوا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح سے چلی جائے گی دنیا سے۔ میرے ساتھ بہت پیار تھا اس کا، جب کہیں ایونٹ مجھے دیکھتی تھی فوراً انٹرویو لینے آتی تھی میرا۔ کل بھی آخری انٹرویو آپ کو شاید معلوم ہو کہ میرا ہی لیا اس نے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی کنٹینرز کی طرف، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوا، کس طرح سے اس کا پاؤں پھسلا اور کیوں اس طرح سے، اور وہ پھسل گئی اور کس طرح سے گری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کی آگے لے کے مرحلے آسان کرے، جنت الفردوس میں اونچا مقام دے، والدہ کو صبر دے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، اور جو ہے نا اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب بہت بڑے مواب اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پہ بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں، اور میڈیا کے جو ہے نا لوگ ہمیشہ سے وہ بھی اسی طرح اپنی جانیں دیتے آئے ہیں۔ ارشد شریف نے جو اتنی محنت سے وہ کر رہے تھے، ایک ڈاکیومنٹری بھی بنا رہے تھے، ان کو تو خیر ان کا تو اور ہی جو ہے نا بالکل کیس ڈیفرنٹ ہے، ان کو تو جو ہے نا مرڈر کیا گیا ہے جس طرح سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بچی بیچاری جو ہے یہ تو بہت محنتی تھی، اور لڑکیوں کے لیے اسپیشلی اس فیلڈ میں آنا اور پھر جو لائیو کوریج دینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے یہی کر رہے ہیں، ہمارے جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو ہم نے نا یہ ہمارے فواد چودھری ہمارے اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے میڈیا کو اسپیشلی انہوں نے کہا تھا جو اس وقت ریٹائر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، بہت ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا وظیفے لگائیں گے، اور اسی طرح کے آن ڈیوٹی کوئی جان دے جس کی چلی جائے اس کے لیے وظیفے دیں گے، اس کی فیملی کے اگر بچے چھوٹے ہیں ان کی ایجوکیشن کی کفالت اٹھائیں گے، ان کی فیملی کی۔ تو بہت ساری امارات کا ارادہ ہے، اور ابھی بھی ہمارے سی ایم نے فوراً اعلان کیا ہے، اور ان کو ابھی بھی فوراً ان کو کیش بھی دیں گے، اور اس کے بعد ان کی جو ہے نا پوری لائف کی جو ہے اینڈ تک ان کی والدہ کی اور بچوں کی کفالت کی بھی ذمہ داری لیں گے۔ آپ یہ ہمیں بتا دیں، یہ جو شہادت ہوئی ہے، شہادت کے بعد صدف تو اس دنیا میں نہیں رہی، اس کے بعد ان کی جو بھرپائی وہ تو ہم کیا وہ ان کے کوئی بھی پورائی نہیں کر سکتا۔ یہ جو حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے، یہ ہمیں امید ہے یہ بھی ان کو مل جائے گا۔ اس کے باوجود جو اس میڈیا میں جو ہماری خواتین اینکرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، جو اس آپ لوگوں کے اس لانگ مارچ میں، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا اپوزٹ جماعتوں کی جانب سے ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں کی جانب سے خواتین کے لیے کوئی ایسا مخصوص کنٹینر کیوں نہیں بنایا جاتا کہ اس میں خواتین موجود ہوں، رپورٹرز، ان کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں جب یہ لانگ مارچ میں ہوتی ہیں یا کسی جلسے میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ وہاں پہ غلط حرکات بھی کی جاتی ہیں، انہیں گالیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں، انہیں دھکے بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ لوگ جب لانگ مارچ کے لیے آپ لوگ ساری تیاریاں کرتے ہیں، خواتین کے لیے اس لیے آپ لوگ کیوں نہیں اس طرح کا کوئی اقدام اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے ہماری ویمن ونگ نے تو اسپیشل ایک خواتین کا کنٹینر ہے جس پہ ہم خواتین جاتی ہیں۔ ہم نے میڈیا کے لیے اسپیشل ہمیشہ ارینجمنٹ کی ہے، جب بھی ہمارے کوئی جلسے ہوئے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے لیے اسپیشل کنٹینر بھی ہوتے ہیں، اس میں خواتین اور مرد مکس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ مختلف چینلز میں خواتین مرد آج کل مکس کام کر رہے ہیں، کوئی بالکل الگ سے خواتین نہیں ہے کہ چینل بالکل خواتین ایک چلا رہی ہوں، تو سب لوگ مل کے اور میڈیا کے لیے اسپیشل ہم ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہ لانگ مارچ تو ڈیلی کا کام نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، تو اس میں جب موب اکٹھا ہوتا ہے تو ہم نے اس کے
کے لیے فائر بریگیڈ، اس کے علاوہ ایمبولینسز اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں وہ سب لوگ ساتھ چل رہے ہیں. تو حفاظت کے لیے بڑے اقدام کیے گئے ہیں کہ کوئی اس طرح کا مس ہیپ ہو تو فوراً اس کو جو ہے نا اس پہ قابو پایا جائے. لیکن انفارچونیٹ تھا کہ یہ اس طرح سے بیچاری کی ہوئی ہے ڈیتھ کہ ہم اس کو روک بھی نہ سکے. اس کو کوئی اگر چھوٹی موٹی چوٹ ہو تو اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا. لیکن ہم لوگوں کا پوری طرف سے ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہمارے نا ایمبولینس بھی ہے، ہماری فائر بریگیڈ ہے اور ہماری ساری ڈاکٹر بھی ڈیوٹی پہ ایمبولینس میں موجود ہیں تاکہ کوئی مس ہیپ ہو تو اس پہ قابو پا لیا جائے. جی، اس وقت ہم شہید صحافی صدف نعیم کی والدہ محترمہ کے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں یہ جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوا ہے، جو ان کی بیٹی نے شہادت حاصل کی ہے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی پہ جو ان کی صحافت کر رہی تھی اس پہ وہ کس طرح فخر کرتی ہیں. جب وہ صحافت میں جانا چاہ رہی تھی تو اس وقت اس کے کیا وہ تھے اور گھر کی طرف سے ان کو کس طرح کے میسیجز ملا کرتے کہ وہ صحافت میں جائے یا نہ جائے. جی، اسے بہت شوق تھا. بس اس نے کہا، میں نے اسے منع کیا تھا، میں کہا بچے ہیں تمہارے چھوٹے تو تم گھر میں رہو. وہ کہتی نہیں، مجھے ایک شوق ہے، میں نے وہ اپنا شوق پورا کرنا ہے. جب شوق پورا کر لوں گی پھر میں چھوڑ دوں گی. لیکن آپ کو پتہ ہے شوق پورا کرتے کرتے اس انسان کو آگے کی لگ جاتی ہے. اب یہ تھا کہ وہ کسی کی نہیں سنتی تھی. وہ کہتی تھی بس میں نے کام کرنا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے. اسے بڑی دفعہ کہا تھا، ابھی بھی میں نے اسے کہا تم چھوڑ دو. کہتی ہے اچھا ماما یہ آخری لانگ مارچ کر رہا ہوں، پھر چھوڑ دوں گی، بیٹھ جاؤں گی گھر، میں نہیں جاؤں گی. آپ ہمیں یہ بتا دیں یہ جو صدف شہید جو انہوں نے کس دور میں صحافت میں جوائن انہوں نے کی تھی. صحافت میں جوائن ہونے کے بعد ان کے دو بیٹے بھی، ایک بیٹا ایک بیٹی بھی ہیں. ان کی عمر کتنی ہے؟ اگر ان کی عمر بڑی ہو گئی ہے تو کیا وہ ابھی صحافت میں بھی جانا پسند کریں گے بچے؟ نہیں، ابھی 22 کی بیٹی ہے، 20 کا بیٹا ہے، وہ نہیں جائیں گے. کیونکہ میں صدف کو بھی نہیں جانے دیتی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. میں اس کو ہمیشہ کہتی تھی چھوڑ دو. ابھی تو لاسٹ میں نے اس کو کہا چھرے موڑ پہ تم نے خان صاحب کا وہ عمران خان کا انٹرویو کر لیا ہے تو اب نہ جاؤ، ہو گیا. کہتی ہے نہیں، مجھے امتنان شاہد کا فون آیا ہے، یہ کوریج کرو، یہ میں نے کرنی ہے لاسٹ. آپ یہ بتا دیں، آپ بار بار کہہ رہی ہیں آپ صدف کو روکا کرتی تھی کہ آپ صحافت نہ کریں. صحافت نہ کرنے کی وجہ کچھ بتا سکتی ہیں؟ وجہ میں یہ بتا رہی تھی، میں کہا تمہارے بچے ہیں، تم اپنے بچوں کو دیکھو. تو تب تو چلو بچوں کی دادی تھی، دیکھ لیتی تھی. اب میں اسے میں کہتی تھی تم گھر بیٹھو، بچوں کے پاس اور میرا کوئی نظریہ نہیں تھا. صدف کا بتایا جا رہا ہے ان کی بیٹی کی کل گزشتہ روز سالگرہ بھی تھی. اس سالگرہ کے حوالے سے انہوں نے بیٹی کے لیے کیا اقدامات کیے تھے؟ بیٹی نے اس سالگرہ کو منانے کے حوالے سے کیا اپنا پروگرام ڈیسائیڈ کیا تھا؟ وہ ہے کہ اس نے انہیں نئے کپڑے لے کر دیے تھے ایک دن پہلے بیٹی کو، اور سرپرائز جو گفٹ تھا وہ رکھا ہوا تھا، وہ نہیں بتایا تھا سرپرائز ہے. اور کیک کا آرڈر کیا ہوا تھا. اور کل اس کی سالگرہ تھی، کل اس کی ماما چلی گئی. اماں جی آپ یہ بتا دیں، یہ صدف جو صحافت کرتی رہی ہیں اس دوران ان کو اگر کوئی کافی مشکلات کی پیش آئی ہیں، چاہے مردوں کی جانب سے یا جلسوں میں، اس حوالے سے بھی انہوں نے کبھی آپ سے بات کی تھی؟ نہیں. اب مجھے کہتی تھی ماما میں تھک جاتی ہوں. میں کہا تھک جاتی ہوں تو چھوڑ دو. کہتی ہے بس نہیں، پتہ نہیں پھر اسے جنون ایک دم سے بیٹھے بیٹھے چل پڑتی تھی، نہیں میں نہیں چھوڑوں گی، میں جا رہی ہوں. جنون ہو جاتا تھا اس کو. ماما آج میں نے نا اندر زبردستی جا کے میں نے انٹرویو کر لیا، کوئی نہ کر سکا. بعد میں وہ کہتے صدف تم تو انٹرویو کر رہا تھی. یہ اس میں جذبہ تھا. یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جب صدف ٹی وی پہ آ رہی ہوتی تھی، جب ان کے بچے ٹی وی پہ اپنی مما کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو وہ اپنے مما کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہوتے؟ تب تو وہ شوق سے دیکھتے تھے جب وہ ٹی وی پہ آتی تھی. ہم بھی شوق سے دیکھتے تھے صدف آ رہی ہے. جب آپ صدف کو شوق سے بھی ٹی وی پہ دیکھتے تھے، اس کو منع بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے بچے کیا ابھی صحافت میں آ کے وہ بھی صحافت کریں گے یا وہ صحافت کو نہیں، صحافت نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. صحافت نہ کرنے کی وجہ بس نہیں کرنے دینی انہیں، ان کا اپنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے.
جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو صدف تھی وہ بڑی جوش و خروش صحافی تھی، اور وہ اس وقت خوش ہو رہی ہوتی تھی جب وہ کسی بڑے لیڈر یا کسی جلسے میں وہ کسی کا انٹرویو کر کے آیا کرتی تھی، اور ان کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کو بار بار منع کیا کرتی تھی کہ آپ صحافت چھوڑ دیں، پر اس کے باوجود بھی جب ہم اس کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، پر جب ہم میں کیا میرے بچے اس کے اپنے بچے بھی اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کرتے تھے، پر اب ہم یہی دیکھیں گے کہ صدف کے بعد ان کے بچے اس صحافت میں ان ہوتے ہیں، صحافت میں آگے اپنی والدہ کا نام روشن کرتے ہیں یا پھر دیگر ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔